تو اگر یہ بات ہے تو پھر ایسی جگہ تو تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے حافظ کو کان پکڑ کے مسجد سے نکال دینا چاہیے. لیکن ایسے حافظوں کو تراویح پڑھانے کی جرت ہوتی کیوں ہے؟ یہ اس لیے جرت ہوتی ہے چونکہ پبلک ایسے ہی حافظوں کو چاہتی ہے، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے لگائیں، گناہ مل رہا ہے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے. کہ ایک تو یہ کہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے، اوپر سے آپ ایسی مسجدوں میں جا رہے ہیں یہ دیکھ کر کے یہاں تراویح چونکہ جلدی ہوتی ہے لہٰذا اس حافظ کے پیچھے پڑھو، تو آپ نے اس توہین میں اضافہ کیا. اللہ تعالیٰ کی کے کلام کی تلاوت اس طرح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی توہین ہے. جی میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب. جی جی سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تراویح پڑھائی جاتی ہے وہ بہت ہی اسپیڈ پڑھائی جاتی ہے، اس کی رفتار بہت تیز پڑھائی جاتی ہے. مجھے عربی آتی نہیں لیکن میں ورڈز بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بول کیا رہے، تو اس میں کیا کروں؟ آپ تراویح پڑھنا چھوڑ دیجیے اس مسجد میں، کہ جس مسجد میں قرآن کریم کا مذاق اڑایا جاتا ہو. اور ایک تو یہ کہ بھائی چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا تیز رفتار ہے اور کہیں کچھ چھوٹی موٹی تجوید کی غلطیاں ہیں، وہ ضرور وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن یہ کہ وہاں پڑھی جا سکتی ہے تراویح. اور ایک یہ ہے کہ الفاظ ہی سمجھ میں نہیں آ رہے، اس نے الفاظ کھا رہا، وہ 1 گھنٹے کے اندر وہ 3 4 پارے پڑھ لیتے ہیں اس طریقے سے. اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی پوری تراویح نماز وطر سمیت 1 گھنٹے کے اندر نمٹا دینی ہے، یہ ان کا گول ہوتا ہے. اور اب اس میں الفاظ ادا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو پھر ایسی جگہ تو تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے حافظ کو کان پکڑ کے مسجد سے نکال دینا چاہیے. لیکن ایسے حافظوں کو تراویح پڑھانے کی جرت ہوتی کیوں ہے؟ یہ اس لیے جرت ہوتی ہے چونکہ پبلک ایسے ہی حافظوں کو چاہتی ہے، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے لگائیں، گناہ مل رہا ہے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے. کہ ایک تو یہ کہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے، اوپر سے آپ ایسی مسجدوں میں جا رہے ہیں یہ دیکھ کر کہ یہاں تراویح چونکہ جلدی ہوتی ہے لہٰذا اس حافظ کے پیچھے پڑھو، تو آپ نے اس توہین میں اضافہ کیا. اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اس طرح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی توہین ہے. اور آس پاس سارے مسجدیں ایسی ہو تو کیا کرے؟ گھر میں سورۃ الرحمن پڑھ لیں؟ آپ آرام سے علم ترا کیف سے پڑھیے، جہاں سے آپ کو یاد ہو. خود تراویح پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت خود کر لیں، اور رمضان کی سنت پر یعنی رمضان میں ایک قرآن ختم کر لینا چاہیے، یہ سنت ہے، تو آپ اس کو اپنے طور سے قرآن کریم پڑھ لیجئے، اس طریقے سے سنت ادا ہو جائے گی. لیکن اگر قوم اس وقت تک جب تک کہ اتنا ہارش سٹینس نہ لیا جائے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے یہ کہا جائے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ایسا نہیں کہ میں نے صرف ایک ہارش سٹینس لیا ہے، بلکہ یہی حقیقت ہے کہ ایسے حفاظ کے پیچھے کہ جو قرآن کریم اس طرح پڑھ رہے ہوں کہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا پڑھ رہے ہوں، اور قرآن کریم کو اتنا تیز پڑھ رہے ہوں کہ الفاظ بدل رہے ہوں، تو ایسے حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھنا گناہ کا کام ہے. یہ اس سے ثواب ملنے والا نہیں ہے. جب تک کہ اس بات کی تشہیر پوری قوم میں نہیں کی جائے گی، مساجد کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تراویحوں میں قرآن کریم کو صحیح اس وقت تک نہیں پڑھا جائے گا. ایسے حافظوں کو کہا جائے گا بھائی تم یا تو دوبارہ حفظ کرو یا اب تم اپنے گھر میں بیٹھو. آج تو پھر بھی صورتحال بہتر ہے، لیکن آج سے کوئی تقریباً 20 25 سال پہلے تو ہر مسجد کا یہی حشر تھا. اب سوشل میڈیا کے نتیجے میں ماشاءاللہ یہ ہوا کہ جو اچھے قرآن کریم پڑھنے والے ہیں تو ان کی تلاوتیں چونکہ مشہور ہو گئی تو لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ بھئی اچھا قرآن کریم کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ائمہ حرمین کو، کہ ان کی تلاوتیں چونکہ 90s میں مشہور ہونا شروع ہوئیں اور لوگوں کو پتا چلا کہ بھئی قرآن تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں تراویحوں میں. اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آیا تو لوگوں نے جو اچھے اچھے قراء تھے، حفاظ تھے، انہوں نے اپنی تراویح ڈالنی شروع کی، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو پھر کچھ لوگوں کو اندازہ ہوا. تو اب آج کچھ شہروں میں کچھ علاقوں میں ذرا صورتحال مختلف ہے. آج سے 20 25 سال پہلے تو صورتحال بہت بری تھی. حبیب نقوی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں مجھ سے بس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسے موقع پر جو ہے پبلک میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب ایسی باتیں مسجدوں میں بتائی جائیں خاص طور سے جمعے وغیرہ میں، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس خطیب کے خلاف ہی ہو جاتے ہیں اور ایسے حافظوں کا ساتھ دینے لگتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میجر ہوتا ہے جو ایسے حافظ نکل کر سامنے آتے ہیں جن کو پبلک کا ایک بہت زیادہ سپورٹ ہوتا ہے.
تو یہ ہاں بھی ظاہر وجہ ہے ہے۔ کہ اس طرح کے لوگ اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر رمضان میں ایک نیکی کا ثواب ملٹی پلائی ہوتا ہے تو پھر گناہ کی بھی اتنی ہی شدت ہوتی ہے. جی یعنی جس طریقے سے ایک آدمی اگر نیکی کا کام کرے اور اس کو اس کا جو ثواب مل رہا ہے وہ 10 ٹائمز مل رہا ہے یا 70 ٹائمز مل رہا ہے یا 700 ٹائمز مل رہا ہے، تو اگر کوئی آدمی رمضان میں پھر گناہ کا کام کرتا ہے تو پھر اس کا جو اس کی جو سزا ہے وہ بھی پھر اتنی ہی شدت کے ساتھ ہے. تو لوگ اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں اس مبارک مہینے میں، اور قرآن کریم کی بے حرمتی ہرگز نہ ہونے دیں. یہ ذمہ داری ہے ان کی. جی صحیح.